سے متعلق ایک اور دلچسپ واقعہ پڑھا تھا تو اس کو آج میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ سورہ کہف کا نام تو سنا ہے نا، حدیث میں اس کی بڑی فضیلت بھی ہے۔ ایک کام آپ لوگ ضرور کریں کہ دیکھو جو حافظ قرآن نہیں ہے نا وہ کچھ متعین صورتیں ضرور یاد کریں قرآن مجید کی، ٹھیک ہے؟ پورا قرآن حفظ نہیں ہوتا، کچھ متعین صورتیں ہیں، جیسے سورہ یاسین ہے، سورہ ملک ہے، سورہ ملک کی تو بڑی فضیلت ہے، اسی طرح سورہ کہف ہے، یہ بھی زبانی یاد کریں، سورہ سجدہ ہے، یہ بھی زبانی یاد کریں، اور 30واں پارہ بھی مکمل زبانی اور 29واں بھی مکمل زبانی ہے۔ یہ دو پارے ہر ایک کو حفظ ہونے چاہیے، 29واں اور کیونکہ نمازوں میں پڑھے جاتے ہیں، 29واں 30واں مکمل یاد کر لیں، سورہ یاسین یاد کر لیں، سورہ ملک یاد کر لیں، اور سورہ کہف یاد کر لیں، سورہ سجدہ یاد کر لیں، سمجھ رہے ہیں؟ سورہ واقعہ یاد کر لیں، سورہ رحمان بھی یاد کر لیں، اگر سورہ رحمان یاد کرنا ذرا مشکل ہے، سورہ واقعہ یاد کر لیں۔ تو یہ چند صورتیں آپ یاد کریں گے نا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ تہجد میں آپ لمبی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھو سورہ کہف جمعے کے دن فضیلت ہے نا، تو وہ جمعے کی رات کو تہجد میں پڑھ لو سورہ کہف، فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی اور نماز کا ثواب بھی مل جائے گا۔ تو جن لوگوں کو قرآن کا حصہ یاد نہیں ہوتا وہ تہجد لمبی رکعتیں پڑھ ہی نہیں سکتے، وہ علم طرح سے بس پڑھتے رہیں گے، رکوع کریں گے پھر اٹھیں گے، تو وہ تہجد میں جو ہے نا کچھ اپنا سینے میں اتنا قرآن محفوظ رکھنا چاہیے تاکہ کبھی انسان کی طبیعت میں نشاط ہوتا ہے، وہ لمبی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکے، وہ سمجھ رہے ہیں؟ 30واں پارہ ہے، ایک پارہ تہجد میں پڑھ لیں مکمل 30واں پارہ، تو یہ تھوڑا تھوڑا روزانہ قرآن مجید یاد کیا کریں۔ کیا ہو گیا بھائی؟ روزانہ آج سے عزم کریں کہ ہم روزانہ قرآن کا بے شک کچھ نہیں 4 لائنیں زبانی یاد کر لیں گے، ایک صفحے 15 لائنوں والا قرآن لے لیں، کیونکہ زیادہ تر حافظ میں نے دیکھے 15 لائنوں کے، ایک ہی ہمیشہ یاد، جب بھی قرآن حفظ کرنا ہے نا تو ایک ہی جیسے قرآن سے حفظ کرنا ہے، ورنہ بہت کنفیوز ہو جائیں گے۔ بھائی قرآن جو چھپتے ہیں نا ان میں کچھ 15 لائنوں والے ہوتے ہیں، کچھ 16 لائنوں والے ہوتے ہیں، کوئی سورت 15 لائنوں سے یاد کر لی، کوئی 16 سے، بہت کنفیوز ہو جائیں گے۔ پوری زندگی ایک جیسے قرآن سے ہی پھر پڑھا جاتا ہے۔ تو آج سے یہ ہمت کر لیں، جتنے لوگ فیس بک پہ بھی سن رہے ہیں، نیٹ پہ بھی سنیں گے، آپ لوگ بھی جو موجود ہیں، روزانہ قرآن کی 3-4 لائنیں زبانی یاد کرنی ہیں، ان متعین صورتوں کی 3-4 زیادہ بوجھ نہ ڈالیں اپنے اوپر ورنہ مایوسی ہو جاتی ہے۔ تو اس میں بڑی برکت ہوگی، 1-2 سال میں بہت ساری صورتیں یاد ہو چکی ہوں گی۔ میں نے جو قرآن مجید حفظ کیا ہے نا تو میرا حفظ کرنے کا شروع میں ارادہ نہیں تھا، میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ میرے بڑے بھائی کو جزائے خیر دیں، وہ حافظ قرآن ہیں، ہم نے کسی الگ سے قاری سے نہیں پڑھا، اپنے بڑے بھائی سے ہی پڑھا ہے۔ تو وہ ہمیں روزانہ سب بہن بھائیوں کو لے کے صبح بیٹھ جاتے تھے فجر کے بعد، اور ہمیں انہوں نے پڑھانا، قاعدہ تو میرے والد صاحب نے پڑھا دیا تھا، نورانی قاعدہ، اور کچھ دعائیں یاد کرا لی، باقی بڑے بھائی نے پھر قرآن پڑھانا شروع کیا۔ تو جب میرا قرآن ختم ہوا تو انہوں نے کہا کہ اب کچھ صورتیں یاد کر لو، تو مجھے سورہ کہف یاد کرا دی، تھوڑی صبح بیٹھتے تھے 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ روزانہ، باقی پھر اسکول جانا ہے باقی کام ہوتا، بس روزانہ اتنی دیر بٹھاتے تھے۔ تو وہ روز تھوڑی صورتیں یاد کر کے بہت ساری صورتیں یاد ہو گئیں، تو پھر مجھے حفظ کرنے کا شوق پیدا ہو گیا کہ یار جب اتنی ہو گئی تو پورا یاد کرو قرآن۔ تو میں نے بہت تھوڑے سے عرصے میں طلب علمی کے دوران الحمدللہ حفظ مکمل کیا ہے، پڑھائی کے دوران۔ تو ایک دفعہ ذوق پیدا ہو جائے گا نا تو پھر خود مزہ آئے گا، خود لطف آئے گا اس میں۔ تو سورہ کہف بھی مشہور صورت ہے جو پڑھی جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورہ کہف کی جمعے کو تلاوت کرے گا، جمعے کی رات کو بھی کر سکتے ہیں تلاوت، ایک روایت میں جمعے کی رات کا بھی تذکرہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ کہف عربی میں کہتے ہیں غار کو۔ اس میں 2 بلکہ 3 واقعات ہیں، 2 تو بڑے ہی دلچسپ ہیں۔ پچھلی قوموں میں چند نوجوان تھے جو ایمان لے کر آئے، جو کیا کیا انہوں نے، لیکن جس ملک میں وہ رہتے تھے وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم تھا، وہ ایمان والوں کو زندہ رہنے نہیں دیتا تھا۔ تو ان نوجوانوں نے مل کے یہ کہا کہ ہم یہاں رہ کر اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے، ایمان ظاہر کریں گے یہ ہمیں مار دیں گے، تو ہم اس ملک کو چھوڑ کر کہیں نکلتے ہیں۔ یہ بڑی قربانی ہوتی ہے اپنا ملک چھوڑ دینا اللہ کے لیے۔ ہمیں چھوڑنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ہم چھوڑ کے جائیں گے کہاں، یہ بڑا مسئلہ ہے نا، تو ہم یہیں رہ کے دین پر عمل کریں، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اتنا ہے کہ جو کرنا چاہے تو عمل کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب ہم کیا کرتے ہیں، یہاں سے نکلتے ہیں۔ اب اللہ نے دیکھو ان کے ساتھ کیسی رحمت کا معاملہ کیا۔ اصل میں یہود و نصارہ اس واقعے کو جانتے تھے، تو وہ نبی کی نبوت کا امتحان لے کے لیے انہوں نے نبی سے یہ واقعہ پوچھا کہ اصحاب کہف کا کیا واقعہ ہے۔ یہود و نصارہ تو جانتے تھے، ان کی آسمانی کتابوں میں بھی تھا، تاریخ سے بھی نقل ہوتا چلا آ رہا تھا نا، بڑا دلچسپ واقعہ تھا، تو یہ چیزیں تو پھر سینہ بسینہ نقل ہوتی ہیں۔ لیکن یہ واقعات مشہور تھے مدینہ میں جہاں یہود و نصارہ رہتے تھے، اہل مکہ کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا۔
تو انہوں نے نبی کا امتحان لینے کے لیے پوچھا کہ اصحاب کہف کا کیا واقعہ ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف نازل کی اور بتایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم، چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے۔ اکثر توبہ کی توفیق جوانی میں ملتی ہے، چاہے گناہوں سے توبہ کرنی ہو یا کفر سے توبہ کرنی ہو۔ میں نے بوڑھوں کو بہت کم دیکھا اسلام قبول کرتے ہوئے، بلکہ دیکھا ہی نہیں۔ جتنے میں نے غیر مسلمان ہوتے ہوئے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں وہ سب کیا ہوتے ہیں؟ جوان، حالانکہ اس وقت مزے اڑانے کی عمر ہوتی ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جوانی میں توبہ آسان ہے، بڑھاپے میں توبہ مشکل۔ کیوں؟ جوانی میں جیسے گناہوں کا جوش ہوتا ہے تو گناہ سے بچنے کا جذبہ بھی جوانی میں ہی پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جوش کا ہونا ضروری ہے، گناہ کے لیے بھی اور توبہ کے لیے بھی۔ کیا ہو گیا بھائی ایک آگ بھڑکتی ہو نا جسم میں، گناہ کی بھی آگ بھڑکتی ہے اور گناہ سے توبہ کے لیے بھی جذبہ چاہیے۔ بڑھاپے میں جذبات کیا ہو جاتے ہیں؟ ٹھنڈے، نہ گناہ کا وہ جذبہ رہتا ہے اور نہ گناہ سے توبہ کا وہ جذبہ رہتا ہے، لہذا نیوٹرل ہو جاتا ہے، بس جس حال میں جوانی گزاری اسی میں رہتا ہے، کہتا ہے چھوڑو اب کیا توبہ کرنی، بس آرام سے مجھے زندگی گزارنے دو، مرنے دو آرام سے، چاہے وہ کفر کافر ہو یا گناہ گار ہو۔ اس لیے یہ نہیں کہ بڑھاپے میں توبہ قبول نہیں ہے، قبول تو بڑھاپے میں بھی ہے، مگر بڑھاپے میں توبہ کی توفیق ملتی نہیں ہے۔ تو اس لیے جوانی میں ہی توبہ کر لو، اور اسی سال کر لو، اور اسی رمضان میں کر لو، اور اسی اعتکاف میں کر لو، اور ابھی کر لو۔ شیطان کہے گا کل عید کے بعد کروں گا، پہلے 2-4 فلمیں دیکھوں گا عید کے بعد جو نئی ریلیز ہوں گی ہیں، اور پھر جو ساری مستیاں اپنی پوری کروں گا، نکالوں گا، مزے اڑاؤں گا، پھر کیا کروں گا؟ تسلی سے آخر میں توبہ کر لوں گا۔ جس نے یہ سوچ کے توبہ کو ڈیلے کیا، مؤخر کیا، اس سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، کرنی ہے تو کرو ابھی، اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے۔ آج رات اٹھ کے نا اللہ سے خوب گڑ گڑا کے مانگے، اللہ جتنے گناہ تھے ہم نے چھوڑ دیے، بس ہمت کرو، ہمت کے بغیر دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو ان نوجوانوں نے کیا کہا بھائی؟ ہمت کرتے ہیں۔ فتیہ، قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ نوجوان تھے، فتن کی جمع فتیہ آتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، چلو یہاں سے بھاگ کے کسی غار میں پناہ لیتے ہیں، وہاں جا کے سوچیں گے کہ کل کرنا کیا ہے، اگلا پلان کیا، ابھی تو یہاں سے نکلو، یہاں رہ کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ انہیں کیا پتا تھا کہ ان کی اس قربانی پر اللہ ان کو کیسا نوازنے والا ہے۔ اللہ بڑا شکور ہے، اللہ کا ایک نام ہے شکور۔ شکور پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ قدردان۔ آپ تھوڑا کریں اور وہ نوازے بہت زیادہ، اس کو شکور کہتے ہیں۔ تھوڑی قربانی آپ دو گے مگر وہ نوازے گا بہت زیادہ، اللہ ایسا کرتے ہیں۔ تو یہ نوجوان نکل کے گئے ہیں اور انہوں نے غار میں کیا کی؟ پناہ لی، وہاں چلے گئے ہیں، نیند آ گئی، سو گئے۔ ساتھ ان کا کتا بھی تھا، حفاظت کے لیے کتا رکھنا بولو بھائی جائز، بلا وجہ کتا رکھنا حرام ہے۔ نبی نے فرمایا جس نے بلا وجہ کتا رکھا روزانہ 1 قرات اس کی نیکیاں کم ہوتی رہیں گی، 1 قرات پہاڑ کے برابر ہوتا ہے، روزانہ اس کی نیکیاں ضائع ہوتی رہیں گی۔ اسلام میں کتا پالنا بلا وجہ جائز نہیں ہے، ضرورت کے لیے شکار کے لیے پال سکتے ہیں، شکاری کتے ہوتے ہیں نا کہ شکار وکار کرنا ہے، یا گھر میں طوطے پالے ہوئے ہیں تو ان کی شکار کے لیے کتا رکھا ہوا ہے، تو یہ ہوتا ہے طوطوں کی حفاظت کے لیے کتے رکھنے پڑتے ہیں بعض دفعہ۔ تو لیکن کتے کو بتا دیں کہ صرف طوطوں کی حفاظت کے لیے، لوگ کتا پالتے ہیں ڈاکوں سے حفاظت کے لیے، اس کو بتاتے نہیں ہیں، وہ ہر ایک کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ تو وہ اپنا کتا بھی ساتھ لے گئے حفاظت کے لیے کہ بھائی کہیں پہرے وہرے کا کام آئے گا۔ تو غار میں ان کو نیند آئی اور کتا کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ غار کے کنارے پہ، وہ حفاظت کے لیے بیٹھا ہوا تھا کہ بھئی کوئی آئے گا تو بھونک کے ان کو بتائے گا بھئی بندہ آیا ہوا ہے کوئی۔ تو اب جو ہے قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان پہ نیند کو مسلط کر دیا، سو گئے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 309 سال سوئے ہیں۔ کتنے؟ 309 سال۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اگر انسان ایک ہی پہلو پہ لیٹا رہے نا تو زمین کھا جاتی ہے اس کو، تو اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو کروٹیں بھی دلاتے رہے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ، جب سورج نکلتا تھا تو وہ بھی کترا کے نکلتا تھا، روشنی جائے گی مگر تیز دھوپ نہیں جائے گی، تاکہ سورج کی جلن، سورج کی کرنیں ان کی اسکن کو خراب نہ کریں۔ اور اللہ فرماتے ہیں 309 سال تک کتا جس انداز میں بیٹھا رہا ہے، لَوِ اطَّلَعْتَ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، وہ کیا ہے؟ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، کہ تم اس کتے کو دیکھتے تو روب کی وجہ سے وہاں سے
بھاگ جاتے. اللہ نے کتے پر ایسا روب ڈال دیا کہ کوئی بھی اس کے قریب پٹک نہیں سکتا تھا, تاکہ ایسا نہ ہو کہ 309 سال میں ظاہر ہے کتنے لوگ یہاں سے گزریں گے, غار میں جا کے ان کو نقصان نہ پہنچائے. تو کتے کی ایسی وحشت. 309 سال کے بعد اللہ نے ان کو اس دوران کیا ہوا, وہاں حکومت کا کیا ہو گیا, بادشاہ مر گیا, پوری رعایا تبدیل ہو گئی. کوئی نیک بادشاہ آ گیا اس ملک میں جو توحید پرست تھا اور نیک لوگوں کی قدر کرتا تھا. پوری رعایا تبدیل ہو گئی, حکومت تبدیل ہو گئی 309 سال میں. تو یہ 309 سال کے بعد سو کے اٹھے ہیں. اب پریشان ہے کہ یار ہم کتنا سوئے ہیں. کسی نے کہا کہ ہم 24 گھنٹے سوئے ہیں, کسی نے کہا کہ نہیں بھائی آدھا, کیونکہ یہ تو سوچ ہی نہیں سکتے تھے نا اتنے 100 سال تک ہم سوتے رہے. تو ایک نے کہا کہ اللہ ربکم اعلم بما لبثتم, اللہ کو پتا ہے بھائی کتنا سوئے ہیں, چھوڑو اس بحث میں کیا پڑھنا, 24 گھنٹے یا آدھا دن یا ایک دن, چھوڑو کیا کرنا ہے اس بحث. تو ایسا کرو فبعثوا بورقکم هذه الى المدینہ. کیا ہوا بھائی, فبعثوا بورقکم هذه الى المدینہ, یہ سکہ رائج الوقت لے کے جاؤ. کیا کرو, سکہ رائج الوقت. یہ رائج الوقت میں خود لگا رہا ہوں کیونکہ آج کسی کا نکاح پڑا ہے نا جمعے میں, اس میں لکھا تھا 1,00,000 روپے سکہ رائج الوقت. تو یہ پرانی اصطلاحات پتہ نہیں لوگ کیوں استعمال کرتے ہیں بھائی. رائج الوقت ہی ہے اور کیا ہوگا. بیوی رائج الوقت ہے, دولہا رائج الوقت چل رہا ہے, تو سکہ بھی کون سا ہوگا, رائج الوقت ہی ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ یہ سکے لے کے جاؤ, کرنسی لے کے جاؤ. فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا, اور دیکھ کر آؤ کون سا پاکیزہ کھانا ہے, کیونکہ غیر مسلم ریاست ہے, حلال ملنا, اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلم اسٹیٹ میں رہنا بڑا مشکل کام ہے. لوگ یورپ امریکہ میں جا کے جو آئے کھا لیتے, کہتے بسم اللہ پڑھ کے کھا لو, یہاں کیا حلال حرام, اتنا مشکل کام ہے. نہیں, آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی. غیر مسلم ملک میں گوشت کھانا آپ کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ یقین نہ ہو کہ یہ حلال طریقے سے ذبح کیا گیا ہے. اور محض حلال کا ٹھپا کافی بولو یار نہیں ہے, کہتے اس پہ حلال کا ٹھپا لگا. حلال کا ٹھپا لگانے میں کتنے ٹائم لگتا ہے. لوگوں نے مہریں بنا کے رکھی ہوئی, حلال لکھا ہوا ہے, ہر چیز پہ سور پہ بھی ٹھپا لگا رہے ہیں حلال. جو چیز آ رہی ہے اس پہ کیا لگا دیتے ہیں, حلال کا ٹھپا. جو بھی ان ملکوں میں رہتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ چکن کھا رہے ہیں, بکرا کھا رہے ہیں, جا کے پہلے تحقیق کریں کہ اس کمپنی میں حلال ہے بھی یا نہیں ہے. مشینی ذبیحہ ہماری تحقیق میں حلال نہیں ہے. قرآن میں صاف ہے کہ جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے کھانا جائز نہیں ہے. اور نام لینے کا مطلب انسان نے نام نہ لیا ہو, مشین کا نام لینا کافی, مراد یہ کہ انسان اس پہ نام لے. تو انسان کا اللہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے. تو یہ بھی پاکستان کی ایک فضیلت ہے کہ یہاں الحمدللہ حلال گوشت وافر مقدار میں ملتا ہے, یقینی حلال ہوتا ہے, اپنے سامنے سے ذبح ہوتا ہے, بالکل صاف نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ بڑی نعمت کی بات ہے. بعض ملکوں میں شروع ہو گیا ہے لیکن جہاں بھی گیا ہوں مزہ نہیں آیا, مشکوک ہے, اطمینان نہیں ہوتا. تو فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا, دیکھ کر پاکیزہ مال لے کر آؤ, کیونکہ غیر مسلم میں پتہ نہیں مردار بھی کھاتے ہوں گے, تو حلال تلاش کرو. وَلْيَتَلَطَّفْ, اور ذرا احتیاط سے جانا. لا يشعرن بكم احدا, کسی کو پتہ نہ چلے تمہارے بارے میں, چپکے سے جانا, رومال ڈال کے اور پتلی گلی سے راشن خرید کے, کھانا خرید کے لے آنا. انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم, کیونکہ ان کو اگر ہمارا پتہ چل گیا ہمیں پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیں گے, اتنے دشمن تھے اسلام کے. او یعیدوکم فی ملتہم, لیکن نہیں مرتے ہیں. تو میرے اور آپ کے چاہنے سے تھوڑی ہوگا. اللہ جس کو عزت دینا چاہے گا عزت آئے گی, جس کو دولت دینا چاہے گا دولت آئے گی. کوئی محنت کرے گا ہاتھ میں ٹکا نہیں آئے گا, کوئی محنت نہیں کرے گا دولت سمیٹنا شروع کر دے گا. تو میری اور آپ کی اوقات یہی ہے کہ جو اللہ نے دے دیا ہم اس پہ صبر کریں, نہ تکبر کرو میرے بھائی. میری اور آپ کی اوقات تکبر کی نہیں ہے, نہ میری اور آپ کی اوقات یہ ہے کہ ہم کسی سے حسد کریں, بلا وجہ جل کے اپنے آپ کا بیڑا غرق کریں گے. اس میں وقار کی بات بس کر کے نا, دیکھو وقار میں رونے اور ہنسنے میں وقار کا بڑا گہرا تعلق. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ تھی, اور میت پہ جب آپ کو غم ہوئے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو. آج جو میتوں پہ لوگوں کے اسٹائل دیکھا کرو, ہا ہی ہو ہا, ایسے چیخ رہے ہوتے ہیں. بھائی یہ بے صبری ہے, یہ اسلام نہیں ہے. غموں پہ ایسے مت چیخو, صبر کرنے پہ ثواب ملتا ہے, چیخنے چلانے پہ ثواب ضائع ہوتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا تکبر الگ چیز ہے, وقار الگ چیز ہے. باوقار زندگی شریعت کا حکم ہے. تکبر ایک رائی کے برابر بھی کسی میں کبر ہوا نا, نبی نے فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تکبر بہت بری چیز ہے. تو جب ہمیں اپنی حیثیت کے بارے میں ہم سوچتے رہیں گے انا خلقناہم مما یعلمون, تو نہ تکبر پیدا ہوگا, نہ حسد, اور نہ دنیا سے محبت. پتہ ہے جب نہ ناشکری پیدا ہوگی, نہ اترائیں گے ہم. کیوں اترائیں گے, کیوں نہیں, ہمیں اوقات معلوم ہے یار اپنی, سب کچھ کس کا دیا ہوا ہے. جو بھیک میں مال ملا ہوا ہوتا ہے
اس پہ اتراتا تھوڑی ہے. کسی فقیر کو آپ نہا دھو کے نہلا دھلا کے آپ اس کو 3 پیس سوٹ ٹائی میں بٹھا کے آپ نے اپنے آفس میں بٹھا دیا, اب وہ یوں یوں کر رہے ہیں, سیلفیاں لے رہا ہے اپنی, آپ بولے کہ بھائی صاحب میرا دیا ہوا ہے زیادہ, میرے ہی سامنے بیٹھ کے شو مار رہا ہے. تو ہمیں سب چیزیں بھیک میں ملی ہوئی ہیں بھائی, اس پہ اترانا کیسا؟ شکر کرو کہ اللہ کا بڑا فضل ہے, اللہ کا دیا بہت کچھ ہے, اللہ نے صحت دی, خوشیاں دی, تو ناشکری بھی پیدا نہیں ہوگی جب اپنی اوقات پتہ ہوگی. ناشکری کیوں پیدا نہیں ہوگی؟ ہمیں اوقات پتہ ہے, ہماری اوقات تو 2 ٹکے کی نہیں ہے, تو جتنا اللہ نے دے دیا ہم اس کے بھی مستحق نہیں ہیں. تو تھوڑا بھی دیا ہوگا انسان اس کو بہت زیادہ سمجھے گا, اور اگر اپنی اوقات بھول جائے گا تو بہت زیادہ بھی دیا ہوگا یہ سمجھے گا میری اوقات تو تھی کہ مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا, سب کو گاڑیاں ملی ہوئی ہیں, بنگلے ملے ہوئے ہیں اور وغیرہ وغیرہ, اور مجھے تو یہ بھی نہیں ملا. دیکھو نا لوگوں کے, مجھے تو یہ بھی نہیں ملا, مجھے تو یہ بھی نہیں ملا, میرے ساتھ تو یہ مسئلے بیان کرتا رہے گا بیٹھ کے, خوشیوں کی بات نہیں کرے گا وہ. تو یہ ساری پریشانیاں جب ہوتی ہیں جب ہم اپنی اوقات بولو بھول. ایک آخری بات کر کے بیان ختم کروں, سب سے بہتر اوقات پتہ ہے کہاں یاد؟ اگر ذرا سا دل میں کبر پیدا ہو نا کہ میں یوں, تو واش روم میں کنڈی کیوں لگاتے ہو؟ کیوں؟ وہاں پتہ چلتا ہے, میں زیادہ ڈیپ میں نہیں جا رہا, کیسے بیٹھا ہوا ہو, کیا کچھ پروگرام پیش کر رہا ہوتا ہے, زیادہ ڈیپ میں نہیں جا رہا, اور کیا کچھ کر رہا ہوتا ہے, چاہتا ہے کہ مجھ پہ آج تک کسی کو دیکھا بیت الخلاء میں بیٹھا ہوا سیلفی لے رہا ہو اپنی, سیلفی جب لے گا جب دولہا بنا ہوا ہوگا, ہے بھائی, تو وہاں جا کے بھی بہت کچھ انسان سیکھ لیتا ہے. یار میری اوقات کیا ہے, تبھی میں چھپاتا ہوں لوگ سے, کنڈیاں لگا دیتا ہوں, نظر نہ آئے بھائی, بم چیک کرتے ہیں صحیح لگی بھی ہے کہ نہیں لگی ہے 3-4 دفعہ چیک کرتے ہیں یار صحیح لگ گئی کنڈی. تو وجہ کیا ہے؟ ایک مجھے یاد ہے ہم پنجاب میں تھے تو کسی نے, میں نام لوں گا نا تو پھر فرقواریت پھیلتی ہے, کوئی فرقہ ہے جو اپنے بڑوں کو سمجھتا ہے وہ خدا جیسا سمجھتا ہے, خدا کی طرح. جب وہ آتا ہے تو لڑکیاں بال بچھا دیتی ہیں اس کی راہ میں, اس کے پاؤں پہ رکھ کے چلتا ہے وہ, اس کے اوپر ہے بڑی فلم ہے. تو ہمارے استاذ کے پاس وہ آیا کہ یار وہ میرا دوست اس فرقے سے کا ہو گیا ہے اور وہ اپنے اس کو بڑا ماننے لگا. انہوں نے کہا یار وہ اتنا بڑا آدمی ہوتا نا تو کسی دن بیت الخلاء میں بیٹھے ہوئے کی تصویر, بیت الخلاء میں بیٹھا ہوا ہو اور دیکھ لینا اس کو, تو وہ ساری جو ہے نا پتہ نہیں خدا اور معبود بنایا ہوا 2 منٹ میں عقیدت ختم ہو جائے. یہ ہے ہم سب کی اوقات. کسی کی 2 ٹائم اوقات ہوتی ہے, صبح ناشتے کے بعد جاتے ہیں کچھ لوگ, کچھ رات کو سونے سے پہلے جاتے ہیں, کچھ 1 ٹائم اپنی اوقات دیکھتے ہیں, کچھ 2 ٹائم اپنی. ڈاکٹر کہتے ہیں 1 ٹائم کم از کم ضروری ہے اپنی اوقات. اگر 1 ٹائم بھی اوقات نہیں نظر آ رہی تو پھر قبض کی دوا کھانی پڑے گی. جمال گوٹا کھا لیں, اوقات ہی اوقات, رپورٹ جو آئے گی اس سے صرف اوقات ہی پتہ چلے گی اور کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا. اس لیے بھائی تکبر, ناک پہ مکھی بٹھانا, ہی ایسے ہر وقت گھر میں بھی بچوں کے سامنے بھی, اور بس اپنے بڑوں کے سامنے ایسا آدمی جو ہے نا, جو بڑے سے میری مراد ہے جو پاورفل ہوتا ہے, وہاں یہ لوگ بھیگی بلی بنے ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہیں نا, وہاں بھیگی بلی بنے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اوقات یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم انسان کے بچے بنے رہیں, فرعون بننے کی کوشش نہ کریں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. 1 لاکھ روپے مہر ہے. دلہن کے وکیل کہاں ہیں آپ؟ میں عائشہ صغیر بنت سید صغیر احمد, یہی نام ہے نا دلہن کا. 1 لاکھ روپے مہر میں آپ نے اجازت دی کہ ان کا نکاح حافظ محمد عون کامران محمد کامران ان سے کروں, اجازت ہے؟ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود البلود فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى.
جناب حافظ محمد عون کامران ولد محمد کامران، میں نے 1 لاکھ روپے مہر میں آپ کا نکاح عائشہ صغیر بنت سید صغیر احمد سے کیا، آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ تھوڑا زور سے بھائی مائک میں. جی قبول کیا. جزاک اللہ. دعا کریں اللہ تعالیٰ برکت دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما، اس کی برکتیں زوجین کو تادم حیات نصیب فرما، آپس میں محبت الفت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، آپس کے اختلافات سے، شیطان کے ہر قسم کے شر سے اللہ اس جوڑے کی حفاظت فرما. اس نکاح کو اے اللہ دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا، محبتوں کا ذریعہ بنا. جس کی جو جائز مراد ہو اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ. اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے ماشاءاللہ. اب سوالات دیں. دولہا کو چاہیے رنگ سے بھاتی صاحب، آپ نے ہی بیان میں کہا کہ رومال کو لٹکانا ہر ایک کا اپنا کلچر ہوتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو بمشکل 2 چادریں ہوتی، ایک اوپر لینے کے لیے اور ایک ازار کے لیے. تو ایک دفعہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کرتے کے نماز پڑھ رہے تھے بخاری کی. کسی نے پوچھا بغیر کرتے کے نماز ہو جاتی ہے، آپ کیوں پڑھ رہے ہیں بغیر کرتے کے نماز؟ فرمایا اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ تمہارے جیسے احمق مجھے دیکھیں اور سوال کریں. پھر کہنے لگے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہر ایک کو کرتا نصیب تھا؟ یعنی ہر ایک کو اتنا لباس تھا کہ نیچے کا ازار بھی ہو اوپر کا کرتا بھی ہو. تو اس وقت تو کوئی کرتے کے ساتھ پڑھتا تھا، کوئی بغیر کرتے کے پڑھتے تھے. تو اب پہلے کرتا بھی ہو، پھر شلوار بھی ہو، پھر رومال بھی ہو. اتنی چیزیں نہیں ہوتی تھیں اس دور میں، غربت تھی. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سید المساکین تھے. تو کلچر ہے لوگوں کا کہ اپنے کندھے پہ رومال ڈال کے چلتے ہیں. اس کو کلچر ہی رہنے دیں، یہ مذہب کا حصہ نہیں بنا. جتنا ہلکے رہو اتنا اچھا ہے، میری رائے تو یہ. کھل کے رہو. چیزیں میں سفر میں جب جاتا ہوں حتی الامکان انتہائی کم سامان، اتنا تھوڑا سامان میرے پاس ہوتا ہے کہ بعض دفعہ لوگوں کے آنسو نکل جاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے. تو ہاں فیملی کے ساتھ کبھی ہونا تو پھر میرے کنٹرول نہیں ہوتا نا، باہر ہی میں بچوں کے ساتھ ہوں تو پھر تو پورے آپ کو پتہ ہے گھر خواتین سامان کا ایک پورا ان کا فلانا بھی. جب کبھی باہر ملکوں میں ہدیے ملتے ہیں نا، جیسے گفٹ لوگ خوشبوئیں زیادہ دیتے ہیں. میں امریکہ گیا فرسٹ ٹائم تو بہت لوگوں نے گفٹ دی، بہت ساری. تو خوشبوؤں کے 2 بیگ جمع ہو گئے، سارے وہیں بانٹ کے آئے. میں نے کہا بھائی ہم تو سارے بیگ وہیں بانٹ دیں، اٹھا کے لانا کتنا مشکل ہے. تو ہلکے پھلکے رہو، زندگی آسان ہوگی. تو اب مجھے یہاں جے ڈاٹ کی اتنی خوشبوئیں ملتی ہیں گفٹ میں، جو بھی گفٹ دیتا ہے جے ڈاٹ میرے پاس اچھے خاصے جمع ہو گئے. میں کہتا ہوں جے ڈاٹ چل ہی مجھ سے رہا ہے، جے ڈاٹ والوں سے رابطہ کروں گا، کوئی کمیشن مان دو. جتنے میں آ رہی ہے نا دوبارہ تمہاری دکان پہ واپس پہنچا دوں گا، تمہیں فری میں پڑے گی. کیا خیال ہے؟ یا پھر ایک طریقہ یہ کہ جے ڈاٹ پہ ڈبے پہ ٹی ڈاٹ لکھ کے اپنا بزنس چلا دوں میں، ٹی ڈاٹ لکھ کے اپنا بزنس. یہ بھی ایک اچھا آپشن ہے. یہ سوال انہوں نے بیچاروں نے پوچھا تھا وہ تو رہ گیا. ہاں وہ کندھے پہ رومال والا نا سنت نہیں ہے، ہلکے پھلکے رہو. باقی کوئی کلچر ہے تو اگر کوئی ڈالتا بھی ہے تو اس کا مسئلہ ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ڈال بھی سکتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں اس سے ہمیں سہولت رہتی ہے. مفتی صاحب جب آپ قرآن و حدیث بیان کرتے ہیں، فقہ کی پابندی، جب چاروں اماموں کو مانا جاتا ہے تو ایک امام کی میں اس پہ 20 دفعہ جواب دے چکا ہوں. چاروں فقہ میں سے کسی ایک کو فالو کیے بغیر اس زمانے میں اسلام پہ چلنا پاسبل ہی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کیسے چلتے تھے، یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی حدیث کا انکار کرے اور کہے بخاری مسلم کی حدیثوں کے بغیر چلنا ممکن ہی نہیں ہے. تو کوئی کہ صحابہ کیسے چلتے تھے، اس دور میں تو بخاری مسلم نہیں تھی. بھائی اس دور میں بخاری مسلم مرتب نہیں ہوئی تھی تو ضرورت بھی نہیں تھی. اب میں کہوں قرآن پڑھنا ممکن نہیں ہے مصحف عثمانی کے بغیر. آپ کہو پھر جب حضرت عثمان کا مصحف تیار نہیں ہوا تھا تو حضرت عمر کے دور میں کیسے قرآن پہ چلتے تھے، کیسے قرآن پڑھتے تھے؟ تو ہم کیا کہیں گے، اس وقت قرآن کو مرتب کرنا ضروری سمجھا ہی نہیں گیا. لیکن جب مرتب ہو گیا حضرت عثمان کے دور میں تو اسی مرتب کو اب فالو کرنا پڑے گا. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی الگ قرآن یا کہے کہ میرے پاس کچھ تختیاں نکلی ہیں 1400 سال پرانی. اب جو مرتب حضرت عثمان نے جس ترتیب سے کیا ہے اسی ترتیب پہ پڑھنا پڑے گا آپ کو، ورنہ امت ٹوٹ جائے گی. دیکھو حدیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران اگلی رکعت میں اور سورہ نساء پہلی رکعت میں پڑھی ہے، لیکن مصحف عثمانی میں سورہ آل عمران پہلے ہے، سورہ نساء بعد میں. اب وہ بخاری کی حدیث لے کر آئے کہ نبی نے پہلی رکعت میں یہ تو دوسری میں یہ، تو میں اب اس طرح پڑھوں گا. غلط ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی جب تک نبی کے دور میں مرتب نہیں ہوا تھا تو وہ پڑھی جاتی تھی. جب ایک ترتیب پہ امت آ گئی اور اس پہ جمع ہو گئی ہے، اب اس کے خلاف جاؤ گے سوائے امت میں اختلاف اور لڑائی کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو اسی طرح یاد رکھو حدیثیں بھی بعد میں مدون ہوئی ہیں، جب ہو گئیں تو اب ان پہ قناعت کرنی پڑے گی آپ کو. اسی طرح قرآن و حدیث سے جو مسائل نکالے جاتے ہیں اس کو فقہ کہا جاتا ہے. یہ صحابہ کے دور میں مرتب نہیں تھا. جس صحابی کو، جس تابعی کو جس صحابی پہ اعتماد ہوتا وہ ان سے فتویٰ لے کے عمل کرتے، ختم. یہ نہیں ہوتا تھا کہ ادھر سے بھی فتویٰ لو، ادھر سے بھی فتویٰ لو، ادھر سے بھی جو آسان لگ رہا ہے اس پہ عمل. جس کو جس پہ اعتماد ہوا اس کے فتوے کو فالو کیا، چاہے وہ ان کی رائے کے موافق ہو یا موافق نہ ہو، ان کی خواہش کے موافق ہو یا نہ ہو.
فالو کرتے. لیکن یہ جب اسلام پھیلا ہے, دنیا میں خلافتیں پھیلی ہیں, تو پھر ایک ریٹن فارم میں اسلامی قانون کو لکھنے کی ضرورت محسوس ہوئی. سمجھ میں آ رہی ہے بات بھائی؟ مرتب ہونی چاہیے کوئی چیز. تو اس میں سب سے پہلے امام ابو حنیفہ نے کام کیا, ان کے شاگردوں نے 6 کتابیں لکھیں, سیر صغیر, سیر کبیر, جامع صغیر, جامع کبیر, الزیادات اور المبسوط. امام محمد کی 6 کی 6 کتابیں جو امام ابو حنیفہ کے موجودگی میں اور ان کی ارشادات میں انہوں نے لکھی تھیں, یہ آج بھی دنیا میں موجود ہیں. امام حنیفہ تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے. تبع تابعین پر تو سب کا اتفاق ہے کہ تبع تابعین میں تھے وہ. ابن حجر نے راجح قرار دیا کہ وہ تابعین میں سے تھے, یعنی بعض صحابہ کی بھی انہوں نے زیارت کی, نہ بھی کی ہو, لیکن ان کا سلسلہ اتنا زبردست ہے. کوفہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے بھیجا تھا. پھر عبداللہ بن مسعود کے جانشین بنے تھے حضرت علقمہ, ان کے جانشین تھے ابراہیم نخعی, ان کے جانشین تھے حماد الکوفی, ان کے جانشین تھے امام ابو حنیفہ. تو امام حنیفہ کے جانشین امام محمد اور امام یوسف, انہوں نے بیٹھ کے باقاعدہ 6 کتابیں لکھی ہیں. یہ فرسٹ ٹائم اسلامی قانون ریٹن فارم میں آیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر امام حنیفہ کے شاگرد ہیں امام محمد کے شاگرد ہیں امام شافعی, محمد ابن ادریس الشافعی رحمہ اللہ تعالی. امام شافعی کہتے ہیں میں نے محمد ابن الحسن جو امام حنیفہ کے شاگرد ہیں ان سے اتنا علم حاصل کیا ہے کہ وہ کئی جانوروں پہ وہ کتابیں لاتی جا سکتی ہیں جو میں نے ان سے پڑھی ہیں. یعنی امام حنیفہ کے شاگرد سے. کس نے؟ امام شافعی نے. آپ کے اندر بھی ایک اجتہاد کی صلاحیت تھی, آپ نے بھی فقہ کو مدون کیا, ریٹن فارم میں لے کر آئے, اور کتاب الام کے نام سے امام شافعی کی مشہور ترین کتاب ہے, کئی جلدوں میں ہے. کتاب آج بھی ملتی ہے. وہ کتنا مستند علم ہو گیا نا کہ تابعین کے دور میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں ریٹن میں. اب چونکہ وہ مجتہد تھے تو ان کا بہت سی چیزوں میں امام حنیفہ سے اختلاف ہوا, بہت سو میں اتفاق بھی تھا, لیکن وہ احترام کرتے تھے امام حنیفہ کا بھی. اور امام محمد ابن حسن کی تو انہوں نے تعریف میں جتنا کچھ کہا ہے, کہا جاتا ہے کہ امام شافعی نے کسی اور کی تعریف میں اتنا کچھ نہیں لکھا. یہاں تک لکھا ہے کہ اگر محمد ابن حسن نہ ہوتے کنت کسائر الناس, میں امام شافعی نہیں بنتا, میں عام لوگوں کی طرح ہوتا, کوئی مجھے جانتا بھی نہیں. ایک دوسرے کے استاد شاگرد ہیں یہ لوگ. سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ مدینہ میں امام مالک ابن انس جن کی موطا امام مالک ہے, انہوں نے بھی فقہ مدون کیا. فقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ حلال و حرام کے احکام کیا اسلام میں جائز ہے, کیا اسلام میں ناجائز ہے. اس پہ پورا قانون ریٹن فارم میں مرتب کیا گیا. امام مالک کے مشہور شاگرد قاسم, ان کی المدونۃ الکبریٰ آج بھی موجود ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر امام شافعی کے شاگرد ہیں امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی, جن کے جو امام بخاری کے استاذ ہیں. کتنے بڑے حدیث کے امام ہوں گے امام احمد بن حنبل, جن کی مسند احمد بھی ہے. امام احمد ابن حنبل نے بھی فقہ مرتب کیا ان کے شاگردوں نے. تو اب یہ چاروں فقہ مرتب ہوئے, اور بھی کچھ فقہا تھے جنہوں نے فقہ مرتب کیا, لیکن وہ امت میں اس کو قبولیت حاصل وہ چلے ہی نہیں امت میں, یا تو دلائل کے لحاظ سے کمزور تھے یا پریکٹیکلی ممکن نہیں تھا. وہ اللہ کی طرف سے ہوا. یہ تو یہ 4 فقہ جب مرتب وجود میں آئے ہیں, ان چاروں میں بہت سی چیزیں سیم ہیں, بہت سی ایسی ہیں 2 امام کا اتفاق ہو گیا, 2 کا اختلاف ہوا, کہیں 3 کا اتفاق ہو گیا, 1 کا اختلاف ہوا. اس طرح زیادہ تر جو متفق ہیں سب چاروں فقہ میں کتنی نمازیں ہیں؟ 5 نمازیں, رمضان کے روزے ہیں, زکوٰۃ ہے, حج ہے, سب وہی ہے. کچھ چیزوں میں کئی امام شافعی کے یہاں رفع الیدین کرنا سنت ہے, امام حنیفہ کے یہاں نہ کرنا افضل ہے. امام مالک نے کہا ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا بہتر ہے, باقی تینوں امام نے کہا ہاتھ باندھ کے. یہ چھوٹے موٹے اختلافات ہیں, اس کو بڑھانا چاہو تو رائی کا پہاڑ بنا دو. ایک دفعہ وہ ایک صاحب نے مجھے کہا یہ حیاتی مماتی مسئلہ بڑا امپورٹنٹ ہے اسلام میں, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں حیات ہیں یا نہیں. میں نے کہا اتنا نہیں, اس کو عوام میں لے کر آؤ, یہ پھڈا ہوگا. کہنے نہیں ہمارے ایمان کا حصہ. میں نے کہا اچھا تم بتا تیری بیوی حیاتی ہے یا مماتی ہے؟ کہنے لگے اس بیچاری کو کیا پتا یہ کیا ہوتا ہے. میں نے کہا اس کا مطلب وہ اس کو نہیں پتا پھر بھی جنت میں چلی جائے گی, تو پھر لوگوں کو کیوں تو فتنوں میں ڈال رہا ہے بھائی؟ جب تیری بیوی کو نہیں پتا اور تیرا خیال میں پھر بھی وہ اگر وہ جنت میں نہیں جائے گی تو پہلے اس کو بنانا. کچھ چیزیں مولویوں کے لیے ہوتی ہیں, عوام کے لیے اس کی اہمیت زیادہ نہیں ہوتی. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی ہاتھ یوں کر کے نماز پڑھ لے یا ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ لے, صدیوں سے ایسے ہی چلا آ رہا ہے. امت نے اس اختلاف کو ایکسیپٹ کر لیا, لیکن دنیا میں فتنے کا کوئی حل نہیں ہے. اب جب چاروں فقہ مدون ہو گئے, اس پر خلافتیں چلی ہیں, اسٹیٹس چلی ہیں, ریاستوں کے. سعودی عرب میں اب بھی جو قانون ہے نا وہ فقہ حنبلی ہے. اب بھی جو عدالت کا قانون کیا ہے؟ فقہ حنبلی ہے. تو ملیشیا میں فقہ شافعی قانونی طور پر ہے, اور بر صغیر میں میجورٹی ہمیشہ فقہ حنفی کو فالو کرتی آئی ہے. خلافت عثمانیہ چونکہ فقہ حنفی, بغداد کی خلافت میں بھی زیادہ تر فقہ حنفی تھا, تو سب نے سب کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے. اور یہ صحابہ میں اختلافات زیادہ تھے, سمٹ کے چاروں فقہ جب مدون ہوئے اختلافات کم ہو گئے, کیونکہ دلائل کی بحث ہوئی نا. بعض لوگ کہتے ہیں صحابہ میں 1 فقہ تھا, یہ امت 4 میں بٹ گئی. یہ غلط تعبیر ہے. صحابہ میں اختلافات زیادہ تھے, سمٹ کے کتنے ہو گئے ہیں؟ 4 میں آ کے امت بند ہوئی ہے. تو
تو اب جب بند ہو گئی تو امت کے علماء صلحاء نے فتویٰ دیا بھئی چاروں برحق ہیں، تو اب ان میں سے فالو ایک کو کیا جائے گا اور دوسرے کو بھی برحق سمجھا جائے. یہ بڑا سسٹمیٹک ایک امت میں کامیابی کے ساتھ چلتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن اب کچھ اسکالرس کو مسئلہ ہو گیا، نہیں ہم تو حدیث کو فالو کریں گے. امام حنیفہ نے تو خود کہا ہے کہ میرا قول جب حدیث کے خلاف ملے تو اس کو چھوڑ دینا. بھائی امام حنیفہ نے جب کہا تھا تو ان کے شاگردوں نے کیا عمل، چھوڑ دیا، وہ فقہ حنفی کا حصہ بنا ہی نہیں ہے. امام شافعی کے بعض اقوال ایسے ہیں جو ہیں لیکن فقہ شافعی میں ان کو لیا ہی نہیں گیا ہے، کیونکہ جو شافعی فقہا بڑے بڑے علماء انہوں نے دیکھا کہ امام شافعی کا یہ قول کمزور ہے، انہوں نے اس پہ فتویٰ ہی نہیں دیا، وہ فقہ شافعی کا حصہ ہی نہیں بنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ فقہ حنبلی میں کچھ اقوال ایسے ہیں جو امام احمد ابن حنبل کا قول ہے مگر وہ فقہ حنبلی نہیں ہے. تو امام حنیفہ کے بھی ہر قول فقہ حنفی تھوڑی ہے. لوگ فقہ حنفی میں اور امام حنیفہ کے قول میں فرق نہیں کرتے. دیکھو امام حنیفہ کا قول ہے کہ ماں بچے کو 2.5 سال تک دودھ پلائے گی، فقہ حنفی میں 2 سال کے بعد پلانا جائز نہیں ہے. امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ عقیقہ منسوخ ہو چکا ہے، فقہ حنفی میں کہ عقیقہ کیا ہے؟ سنت ہے. امام حنیفہ کا قول ہے کہ دارالحرب میں آپ سودی لین دین کر سکتے ہو، فقہ حنفی میں کہ سودی لین دین نہ دارالاسلام میں جائز ہے نہ دارالحرب میں جائز ہے. اور بہت سارے اقوال ہیں جو مفتیان کرام پڑھتے رہتے ہیں. عدالت سے متعلق تو بہت سارے زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. تو فقہ شافعی کا مطلب ہر قول امام شافعی کا نہیں ہوتا اس میں، بلکہ جو شافعی علماء فقہا نے جس قول کو ترجیح دے دی اس پہ فتویٰ دے دیا، اس کو کہتے ہیں مفتہ بھی قول، وہ قول جس پہ فتویٰ دیا گیا ہے، تو اس کو فقہ حنفی کہا جاتا ہے. تو اب جب مدون ہو گیا، امت میں رائج ہو گیا، چل گیا، اب 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنانے کی کہ ہم جو قرآن و حدیث کے نام پہ لوگوں کو جمع کریں. یہ جو چاروں امام تھے یہ کہ تورات اور انجیل پہ فتویٰ دے رہے تھے. صاحب کہتے ہیں میں امام حنیفہ کو نہیں مانتا، میں تو قرآن و حدیث کو مانتا ہوں. میں نے کہا امام حنیفہ تورات اور انجیل کو مانتے تھے جو تو قرآن و حدیث کو مان رہا ہے. تو جو ان چاروں فقہ سے ہٹا ہے نا، اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوا ہے؟ آپ ان کی آراء میں اختلاف دیکھیں، ہر مفتی کا فتویٰ دوسرے سے، تو اس سے امت چل نہیں پائے گی، کیونکہ ہر آدمی کا اجتہاد الگ ہوتا ہے، دوسرے کا اجتہاد الگ ہے. طلاق کے مسائل میں ہی اتنی آراء ہے نا، اتنی رائے ہے کہ آدمی پاگل ہو جائے اس میں. تو بہت مسائل کھڑے ہوں گے اس سے، اس لیے اس کو ہلکا لے لو. رفع الیدین کرنا نہ کرنا دونوں ثابت ہے صحابہ کرام. چیلنج دینے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. لوگ چیلنج دیتے رہتے ہیں، کوئی لا کے دکھایا ہے، کوئی یہ کر کے دکھایا ہے، تو لوگ ان کے بیانات سے متاثر ہوتے ہیں. تو دونوں رائے چل رہی آ رہی ہے. تو امت کی بہتری اسی میں کہ جو جس فقہ کو ایک کو فالو کرو، باقی تینوں کو کیا سمجھو، اور جس ملک میں جو فقہ رائج ہے بہتر ہے اس کو فالو کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں نے زندگی شافیوں کے ساتھ گزاری ہے. ہمارے محلے میں فقہ شافی کو فالو کرنے والے بہت تھے. ہمارے دوستوں میں، اٹھنے بیٹھنے والوں میں، ہمارے ساتھ نماز پڑھتے، رفع الیدین کرتے، ہم نہیں کرتے. میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں 30 سالوں میں کبھی کسی سے بحث نہیں ہوئی ہماری. ہم نے اپنے ابا سے پوچھا ابا یہ لوگ یوں کیوں کرتے ہیں؟ ابا نے کہا یہ بھی امام برحق کو قرآن. ختم، بحث کیا ہو گئی. کبھی دل میں بال نہیں آیا کہیں بھی. مجھے یاد ہے ہم جہاں، بلکہ 40 سال، جب 40 سال کا ہوا پھر میں اپنے علاقے سے نکلا ہوں نا. ویسے تو آدھا نکل گیا تھا دوسری شادی کے بعد، پورا پھر میں بعد میں نکلا. شادیوں میں یہ بھی فائدہ ہوتا ہے، مجھ سے لوگ کہتے ہیں آپ رہتے کہاں ہو؟ میں تو 25% یہاں رہتا ہوں، 25% وہاں رہتا ہوں، 25%. تو لوگ کنفیوز ہوتے ہیں پتہ نہیں رہتا کہاں ہے یہ. خیر اس کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کہیں کے نہیں رہتے. تو وہ اب ہمارے گھر میں کیکڑا نہیں بنتا تھا، جھینگا نہیں آتا تھا. تو اب وہ جو فقہ شافی کے ہمارے دوست وہ کیکڑا بہت کھاتے تھے. ہم نے ابا سے پوچھا، ابا نے کہا بھائی امام شافی کے حلال ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کی بھی اپنے دلائل ہے. بات کیا ہو گئی؟ ختم. لیکن آپ کسی اہل حدیث کے پاس چلے جاؤ، ان میں بھی معتدل بھی ہوتے ہیں، میں سب کو برا نہیں کہتا. اصحاب جان جب تک نہیں بنا دینا آپ کی جان. ایک کو میں نے دیکھا، میں نہیں کہہ رہا سارے اہل حدیث ایسے ہوتے ہیں، سب پہ نہ لاگو کیا جائے، ان میں معتدل بھی ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے ہم شافیوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، وہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے تھے، ہمیں پتہ ہے. ہم نے کہا اختلافی مسئلہ ہے بھائی، لیکن مجھے یاد ہے کہ اہل حدیث کھڑا ہو گیا اتنی زور زور سے فاتحہ پڑھ رہا ہے، الحمدللہ میری نماز پڑھنا میرے لیے مشکل ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ پھر میں اس سے پوچھوں گا آپ کیوں پڑھ رہے ہو، کہے گا حدیث میں آتا ہے، پھر تو فالو نہیں کرتے. ایک لا متناہی جنگ، مناظرے بازی، یہ سارے منجن ہم کر چکے ہیں. اتنی بحثیں یار، کوئی اور کام میں اب امت کو لگاؤ، کسی اور کام میں لگاؤ. یہ بحثیں امت میں سمٹ چکی ہیں. اب جو اختلافات تھے وہ ہو گئے، وہ متحد نہیں ہوگی. اللہ یہ بھی چاہتے ہیں اس امت میں ظرف بڑا رہے. ظرف کیا رہے؟ بڑا رہے. یہ تھوڑا اختلافات کا تحمل کریں، تھوڑا ظرف ان کا بڑا رہے. تو یہ بھی ہو، سب چلے گا. صحابہ میں تھا نا، سب چل رہا تھا ایک ساتھ، تبھی تو امت میں اختلاف ہوا. صحابہ میں نہ ہوتا تو امت میں ہوتا. تو صحابہ کا جب کسی چیز پر اتفاق ہو جائے پھر تو اختلاف کی گنجائش ہی نہیں رہتی نا. تو صحابہ میں ان مسائل میں اختلاف تھا تو ہم میں بھی آ گیا. تو وہ نہیں لڑے ان باتوں پہ، ہم کیوں لڑیں؟ تو جو لڑ رہا ہے وہ بہرحال کیا کر رہا ہے؟ برا کر رہا ہے. اس لیے ایک فقہ کو فالو کرنا ضروری ہے تاکہ اس اختلاف کی آگ میں امت نہ جلے. اور یہ جو اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں نا فقہ کی کتابوں میں، تو یہ لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا بہت کچھ ہوتا ہے، فتویٰ نہیں دیا جاتا اس کے اوپر. اس لیے
فقہ شافی کا مطلب یہ ہے کہ فقہ شافی کے کوئی جو مستند مفتی ہوں ان سے پراپر وے میں فتویٰ لیا جائے، وہ فقہ شافی ہوگا. فقہ حنفی کا مطلب یہ ہوتا ہے فقہ حنفی کے جو بڑے مفتیان کرام ہیں، باقاعدہ ادارے ہیں، وہاں سے پراپر وے میں فتویٰ لیا جائے، وہ کیا ہوگا؟ وہ فقہ حنفی ہوگا. کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہوتا ہے، صحیح بھی ہوتا ہے، غلط بھی ہوتا ہے، لیکن علماء کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز ایسی ہے جو آپ کہہ سکتے ہو پھر کتابوں سے نکالتے کیوں نہیں؟ کتاب سے کسی مصنف کی پرمیشن کے بغیر کوئی چیز نکالنا یہ تحریف ہے. اگر اس طرح سے نکالنا شروع کر دیں تو ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ مصنف نے لکھا کیا تھا اور بنا کیا ہے اس کا؟ کتابوں سے چیزیں نہیں نکالی جاتی ہیں، کتابیں اسی طرح چھپتی ہیں. لیکن اس فیلڈ کے مفتیان کرام کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز فتویٰ دینے کے لائق ہے یا نہیں ہے، اس پہ فتویٰ دیا جائے. جیسے میڈیکل سائنس کی کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہوتا ہے، لیکن ہم کتابیں پڑھ کے علاج نہیں کرتے، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے کہ کتاب میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے، صرف لکھنے کی حد تک ہے. مجھے تو بڑا تجربہ ہے. ایچ پائلوری ایک بیکٹیریا ہوتا ہے، آپ کتابوں پہ پڑھو اور نیٹ پہ سرچ کرو، آپ پاگل ہو جاؤ گے. آپ بولو گے یار یہ پتہ نہیں کیا کر رہی ہے، یہ تو برباد کر دیا اس نے مجھے. لیکن آپ ریلائبل ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے، بولو گے بھائی یہ تو سب کو ہوتا ہے. صحیح ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ یہ تو سب کو ہوتا ہے. تو اس کی وہی بات ہے نا، علامات بتاؤ تمہیں ہو کیا رہا ہے. خالی ٹیسٹ پہ نہیں جاتا سمجھدار ڈاکٹر، کہتے ہیں علامتیں کیا ہیں. کھانا پراٹھے ہضم ہو رہے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ اگر بیکٹیریا بھی تھوڑا سا دھونے والے بیکٹیریا بھی کھا لے. بھائی 2 پراٹھے آپ نے کھائے اور آپ کے پیٹ میں جراثیم ہے غلط قسم کے، 2-4 نوالے انہوں نے بھی لے لیے، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر رہے، تو کوئی بات نہیں، اس کو رہنے دو. تو کتابوں کی دنیا اور ہوتی ہے، پریکٹیکل لائف تو فتوے میں بھی ایسا ہی ہے. تبھی ہم کہتے ہیں جو عالم بن جاتے ہیں کتابیں پوری پڑھی ہوتی ہیں لیکن ان کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں دی جاتی. فتویٰ جب دیا جائے گا جب کسی ریلائبل مفتی کے نگرانی میں پراپر وے میں اس نے فتوے کا کام سیکھا ہو، کیونکہ وہ لوگوں کے مسائل فیس کر رہا ہے. تو ایسا نہیں ہوگا کتاب اٹھا کے ڈائریکٹ کیا کر دی اس کے اوپر اس نے فٹ کر دی، وہ کچھ کا کچھ بن جائے گا. تو باقاعدہ ادارے بنے ہوئے ہیں جہاں فتویٰ سیکھا جاتا ہے، مفتی بنتے ہیں. آج کل تو سب کچھ واٹ لگی ہوئی ہے، پتھر اٹھاؤ مفتی نکلے گا، پتھر اٹھاؤ محقق نکلے گا، پتھر اٹھاؤ ریسرچر نکلے گا. سارے منجن ادھر ہی ہیں پاکستان میں. اچھا میرے بھائی کوئی بھی فرقہ جوائن کرنا لازم ہے؟ اور کیا میں مسجد میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیج سکتے ہیں؟ مسجد میں بیٹھ کے بھی بھیج سکتے ہیں. چلتے درود شریف جس طرح پڑھو نبی تک پہنچتا ہے، لیکن کھڑے ہو کر درود شریف پڑھنا درود شریف کے آداب میں نہیں ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے درود شریف کے وقت ہمیں کھڑے ہو جانا چاہیے. اس کی دلیل یہ ہے کہ نماز میں تلاوت کھڑے ہو کر ہوتی ہے اور درود شریف بیٹھ کے پڑھا جاتا ہے. اگر درود شریف کھڑے ہو کے پڑھنا ادب ہوتا تو اللہ ہمیں قیام میں حکم دے شریف پڑھو. تو کوئی بھی فرقہ جوائن کرنا یہ بتا دیا میں نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب حافظہ کمزور ہے، یاد نہیں ہوتا، کچھ وظیفہ بتا دیں. دیکھو حافظہ کمزور ہونے کی 2 وجوہات ہوتی، یا تو باڈی میں کوئی کمی ہے تو پھر ڈاکٹر کو بولو کہ بھائی کوئی آپ کو ایسی دوائیں دے. کوئی وائٹامنس کی کمی ہو جاتی ہے، کوئی منرلز وغیرہ کم ہو جاتا ہے. زنک کی کمی سے اکثر حافظہ کمزور ہوتا ہے. انسان کی عمر جیسے آدمیوں کی عمر جو بڑھتی ہے نا مرد کی، تو اس میں 2 چیزوں کی کمی ہوتی ہے، ایک میگنیشیم کی اور ایک زنک کی عام طور پر. تو سپلیمنٹ ڈاکٹر دے دیتے ہیں، اس سے کھوپڑی تھوڑے ٹائم کے لیے کیا ہو جاتی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی. جب بڑھاپا آئے گا تو سب کچھ کمزور ہوگا. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ حافظہ اس لیے کمزور ہوتا ہے کہ کوئی حافظے کا کام ہی نہیں کر رہا ہوتا. آدمی سارا دن بیٹھ کے PUBG کھیل رہا ہے، فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے. دماغ جو قوت انسان کی استعمال نہیں ہوتی وہ قوت کمزور ہو جاتی. دماغ استعمال کرنے سے اس کی صلاحیتیں بڑھتی ہیں. اور آپ یاد کرنا چھوڑ دو، دماغ سے سوچنا چھوڑ دو تو دماغ بھی آہستہ آہستہ ڈیمیج ہونا شروع ہوتا ہے. زیادہ تر نوجوانوں میں جو دماغی مسائل ہیں وہ اس لیے کہ سوچنے کا کام انہوں نے کیا کر دیا ہے. سوچنے سے میری مراد یہ کہ عشق کی یادیں سوچنا نہیں، مثبت چیزیں سوچنا، کوئی مشکل سوالات حل کرنا، کوئی چیزیں یاد کرنا. اس طرح سے دماغ چلتا ہے. گورے اس کی ایک ایکسرسائز بتاتے ہیں کہ گھڑی کو الٹا رکھ کے ٹائم دیکھا کرو کیا ہو رہا ہے. بھائی گھڑی جو سوئی والی گھڑی جب الٹا رکھو گے نا تو دماغ چلے گا کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے. یہ اس طرح سے پریکٹس کرنی پڑتی ہے، دماغ کو استعمال کرنا پڑتا ہے، ورزش کرنی پڑتی ہے. پھر بھی اگر دماغ کمزوری ہے تو یہ کمپنی کی طرف سے بلٹن ہے، یہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ ٹھیک ہے. سب ایک جیسے دماغ کے تھوڑی اللہ نے پیدا کیے ہیں. کچھ بڑے ذہین ہوتے ہیں، حافظہ بہت تیز ہوتا ہے، کچھ حافظے کے کمزور ہوتے ہیں، ذہین نہیں ہوتے. محمد بلال ملتان سے پہلے الصلوۃ والسلام پڑھنے کا شریکم کیا ہے؟ بھائی ثابت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے اذان کا جو طریقہ ہمیں بتایا ہے ہم اس میں ایڈیشن نہیں کر سکتے. دیکھو اللہ اکبر سے اذان شروع کی گئی ہے اور لا الہ الا اللہ پہ ختم. اگر کوئی مؤذن اذان دے اور کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ روکو گے نا اس کو، وہ کہے یار مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روک رہے ہیں تو کافر ہو گئے. میں کوئی بری بات تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہوں. تو ہم کیا کہیں گے؟ بھائی یہ ساری لاجک آپ کی اپنی جگہ، لیکن حضرت بلال سے جو اذان ثابت ہے وہ لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو رہی ہے. تو جو اینڈنگ پوائنٹ جب لا الہ الا اللہ ہے تو اسٹارٹنگ پوائنٹ بھی تو شریعت نے بتایا اللہ اکبر ہے. تو درود شریف جتنا چاہیں پڑھیں، نجی محفل میں اپنے طور پہ جتنا چاہیں پڑھیں. اذان جو ہے اس میں درود شریف کی اناؤنسمنٹ نہیں ہو، اللہ اکبر سے شروع کی جائے گی اور لا الہ الا اللہ پہ
ختم کی. اقامت سے پہلے صلاۃ والسلام وہی اقامت کا بھی وہی حکم ہے. اقامت میں جماعت بنانے کا کیا لکھا بھائی کے بعد جماعت کے لیے. اچھا بعض لوگ حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہوتے ہیں, حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہوتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اس بارے میں مجھے پوری تحقیق, البتہ اتنی بات کچھ کتابوں میں ملتی ہے یہ باتیں کہ حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہونے کا حکم, لیکن دوسری طرف جو حدیثوں میں صفیں بنانے کا حکم ہے نا, صفوں کو سیدھا کرنے کا, تو علماء کہتے ہیں کہ اگر حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہوں گے تو پھر صفوں کو سیدھا کرنے میں تاخیر ہو, اور صفوں کی کو سیدھا رکھنے کی تاکید کا حکم قرآن یعنی حدیث میں بہت زیادہ ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب تک میں پورے دلائل ان کے پڑھوں گا نہیں تو میں اس پہ بات کر نہیں سکتا. اس بارے میں کیا ہے, نو کمنٹس. میں جاب کرتا ہوں, بائک چلا رہا ہوں, بائک یا نہیں چلاؤ, ہمارا ایک اسٹینڈرڈ ہے. ہم اگر دیکھو ہر ایک کا ایک دنیا میں اسٹینڈرڈ ہوتا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں, اور وہ اپنے اسٹینڈرڈ سے نیچے آنے کو اپنی توہین سمجھتے ہیں. تو اگر آپ لوگ کا اسٹینڈرڈ بہت اونچا ہے, بائکیں چلاتے ہوئے شرم آ رہی ہے تو نہیں چلاؤ, لیکن اگر اسٹینڈرڈ کے چکر میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑ رہے ہیں تو ٹماٹر بیچ لو, وہ بھیک مانگنے سے بہرحال بہتر ہے. اسٹینڈرڈ ہوتا ہے ہر ایک کا, اس میں شریعت نے بھی کوئی پابندی نہیں لگائی ہے. بعض لوگوں کا بڑا اسٹینڈرڈ ہوتا ہے. اب ظاہر ہے ایک آدمی ایک 22ویں گریڈ کا آفیسر ہے, اس کا بچہ رکشا چلا رہا ہے تو اس کو تھوڑی سی شرم آتی ہے, تو اس میں کوئی حرج ہے نہیں, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لیکن پھر اپنے اسٹینڈرڈ کی جاب بھی تو ملے اس کو, تو وہ نہیں مل رہی, بھیک نہ مانگے, ڈپریشن میں نہ جائے, گٹر صاف کرنا پڑے وہ بھی کر لے. بھیک مانگنے سے کروڑا گنا کیا ہے, بہتر ہے. ہوتا یہ کہ لو ہمارے ایک اسٹینڈرڈ ہے, ہم لو اسٹینڈرڈ کے نہیں ہیں, ہم جہاز ہی اڑائیں گے, ہم رکشا نہیں چلا سکتے. اب جہاز میں جاب مل نہیں رہی ہے, آپ پائلٹ تھے, آپ کو پائلٹ کی جاب مل نہیں رہی, اب آپ ڈپریشن میں جا رہے ہو, ادھر سے پیسہ گھسیٹا, ادھر سے بھیک مانگی, ادھر سے قرضہ مانگا, تو بھکاری کا بیچارے کا کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہو. اس سے بہتر ہے کوئی بات نہیں, دنیا مسافر خانہ ہے یار, سب نے ایک دن یہاں سے جانا ہے, عزت کے ساتھ سر اٹھا کے جی لو, ٹماٹر کی ریٹ لو, رکشا چلا لو, تو یہ بہتر. اسٹینڈرڈ کو پھر ناک کا مسئلہ نہ بناؤ. اور آپ کہہ رہے ہیں جی اس چیز کی اہمیت ہو, اس کو اہمیت, تو پھر اگر کوئی خاتون مہنگائی کی وہی جاب کر رہی ہوں, پردے کی پابندی کے ساتھ, تو حرام اور گناہ کبیرہ تو نہیں, پھر آپ کیوں زیادتی کر رہے ہیں؟ اس تو زیادتی نہیں کہ میں نے کہا بھائی میں تو, میرا اپنا معمول یہ ہے, ہم نے اپنے گھر میں اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ ہماری گھر کی خواتین کو, بچیاں ہوں یا گھر والے ہوں, بالکل گھر سے باہر جاب کرنے کی اجازت نہیں. یہ میں نے اپنا معمول, میں کوئی فتویٰ تھوڑی. روکھی سوکھی کھا لو, فاقے کر لو, ہماری پرمپرا ہے کہ گھر کی عورت گھر کے اندر, یہ ہماری پرمپرا ہے, میرا اپنا مزاج ہے, سمجھتے ہو. میں نے اپنے حالات بھی بتائے جمعے کے بیان میں, کچھ تھوڑے سے ماضی کے حالات, نے کہا بھائی کچھ بھی ہو, روکھی سوکھی کھائیں گے, ہماری پرمپرا ہے. بیٹی بھی ہم کہیں بیاہ کے جائے گی تو اس کو بھی بھائی یہ بچی جاب نہیں کرتی, مرد کی آمدن, ہماری پرمپرا ہے آمدن مرد کی ہوگی, تھوڑی ہو یا زیادہ. اسی بیان میں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ اگر کسی کی بیوی کسی ضرورت سے جاب کر رہی ہے تو وہ ان کا گھر کا مسئلہ ہے, میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا. ایک تو ہر ایک میں توکل ایک جیسا نہیں ہوتا, بعض خواتین کے حالات ایسے ہوتے ہیں ان کو جاب کرنی پڑتی ہے. مجھے ایک ایئر ہوسٹس ملی, اس نے کہا خدا کی قسم مفتی صاحب میں اس جاب کو پسند نہیں کرتی, لیکن اگر میں یہ جاب نہ کرتی میرے پاس بدکاری کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. تو اس کے لیے تو مجبوری ہے بھائی, اللہ ہم سب کو ایسی مجبوری سے, کیونکہ طلاق یافتہ تھی, شوہر نے چھوڑ دیا تھا اس کو, کوئی پرسان حال نہیں تھا, خاندان نے لفٹ نہیں کرا تھا آج کل. تو بھائی میں تو سمجھتا ہوں غیرت مند تھی کہ ایئر ہوسٹس کی جاب کر, اس کو ایئر ہوسٹس ہو کے بھی میں غیرت مند کہوں گا کہ نہیں کہوں گا, اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا. تو کسی شخص کو میں کبھی بھی برا نہیں کہہ سکتا, کون جاب کر رہا ہے اس کی کیا مجبوری ہے, لیکن میں اسلام کا اصل حکم تو بتاؤں گا نا. اسلام چاہتا یہ وقرن فی بیوتکن, عورت کی ذمہ داری گھر کی چار دیواری, سمجھتے ہو, یہ شعر یاد کر لو, عورت کی ذمہ داری گھر کی چار دیواری. تو ہماری پرمپرا, لوگ کہتے ہیں ہندی الفاظ یوز کرتے ہیں, اردو سمجھ میں نہیں آ رہی نا, اردو سمجھ میں نہیں آ رہی, کبھی انگلش میں ہمیں بات کرنی پڑتی ہے, کبھی ہمیں ہندی میں بات کرنی پڑتی ہے. اردو میں ایک دفعہ سمجھایا تھا نا, جمعے کو نہیں آئے سمجھ میں, تو دوبارہ مجھے اس کو بتانا پڑ رہا ہے. تو غیرت کا تقاضا یہ کہ یار بیگم کہاں ہو, بولے بیگم سے بولو بھائی دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ حالات ہوئے کہ گھر میں چولہا جلنا بند, 40 دن گھر میں چولہا, امہات المومنین بھی انہوں نے شکایت کی, ہمیں کیا چاہیے بھائی, نان نفقہ چاہیے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو گھر میں فاقے تھے, اور آپ نے اللہ سے اپنے لیے پسند بھی فاقے کیے, آپ چاہتے بھی یہی تھے کہ میری زندگی کیا ہو, فاقوں والی. اس میں بڑی حکمتیں تھیں, میں اور آپ کے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم چاہیں کہ ہمارے لیے فاقوں والی زندگی. نبی آخری نبی تھے نا, تو اللہ نے آپ کو ہر لحاظ سے کامل بنانا تھا, تو نبی نے سب کے لیے پسند کیا ہوتا. تو حضرت عثمان کو مال رکھنے کی اجازت نہ دیتے, بہت سے صحابہ مالدار تھے, آپ نے اجازت دی. اپنے لیے کسی حکمت سے آپ نے لیے فقر و فاقہ والی زندگی کو پسند کی, تو فاقے ہیں. تو جب نبی کی ازواج نے کہا کہ گھر میں یہ مسائل ہیں, تو آپ نے کیا فرمایا, تعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا, ٹھیک ہے میں تمہیں کچھ مال دے دیتا ہوں اور تمہیں اختیار دیتا ہوں, اپنے اوپر طلاق واقع کر لو اور آزاد ہو جاؤ, پھر جہاں چاہو نکاح کرو. لیکن اگر اللہ رسول چاہیے تو اسی غربت میں گزارا کرنا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ جو ہے کیا نام ہے,
پھر وہ الگ بات ہے امہات المومنین نے نبی ہی کو اختیار کیا، نہیں بھی ہمیں یہ غربت راز ہے لیکن آپ کے نکاح میں ہم رہنا چاہتے ہیں، اس کے بعد پھر کبھی مطالبہ نہیں کیا انہوں نے. تو ہمارے گھر میں الحمدللہ ایسے نہیں فاقے ہوتے، کسی کے گھر میں نہیں ہوتے، لیکن ذرا سی باتوں پہ یا 10 لاکھ روپے آدمی کما رہا ہے، گزارا نہیں ہوتا. ہم دونوں مل کے جاب کرتے ہیں تو آدھا بچہ پل رہا ہے اس میں، آدھا اس لیے کہ ابھی پیدا نہیں ہوا کمبخت، وہ ابھی سے اتنے خرچے ہیں. میں نے دفعہ کہا میرے 19.25 ہے، لوگوں نے کہا سوا کیا مطلب، پھر میں نے کہا 19.25 ہو گئے، کہہ رہے 19.25 کا کیا، میں نے کہا نہیں ابھی تو چھوڑ دے، تو ہمارے لیول کا، تو ہمارے ٹخنے کے برابر نہیں ہے تو. میں نے کہا اس کے لیے 1 سال میرے بیانات میں آؤ، پھر 19.25 اور 19.25 کا مطلب سمجھو گے تم. سمجھ رہے بات کو؟ یہ میں مذاق کر رہا ہوتا ہوں ان سے، میں تکبر نہیں کر رہا ہوں. خیر، تو اب میری ذمہ داری ہے نا لوگوں کو بتاؤں یہ کون سا کلچر ہے یار. تمہارے بچے بھی نہیں ہیں، 1-2 بچے لے کے تم گھوم رہے ہو، اور تم کہہ رہے ہو دونوں کا جب تک دونوں، یورپ امریکہ میں تو ایسا ہی ہے، کہہ رہے ایکچولی جب تک مل کے نہ کمائیں تو گزارا نہیں ہوتا. کمبختوں پھر امریکہ گئے کیوں ہو تم تو گئے اس لیے کہ وہاں دولت زیادہ ہے. اس سے اچھے تو یہاں نہیں ہے. 20 بچوں کو لوگ پال رہے ہوتے ہیں، ایک آدمی بیوی کو بھی کھلا رہا ہے، 20 نہیں تو 4 بچوں کو تو کھلا ہی رہا ہوتا ہے. جاتے ہیں یورپ میں امریکہ میں کہ پیسہ ہے، اور وہاں جا کے کیا کر رہے ہیں، ایکچولی یہاں گزارا نہیں ہے. گزارا نہیں ہے تو پھر وہیں رہ لیتے پاکستان میں یار، کھوپڑی آؤٹ ہوئی ہے. تو سب مل کے جاب کر رہے ہیں، تو میں دیکھ رہا ہوں کلچر تباہ ہو رہا ہے. اس کے سائیڈ ایفیکٹ اتنے زیادہ، بیویوں پہ اعتماد آہستہ آہستہ ختم. اعتماد ہو یار، پتہ نہیں آفس میں کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ، بیوی کو شوہر پہ اعتماد، شوہر کو بیوی پہ اعتماد، اتنے مسائل ہیں نا اس کے. تو ہم قرآن کو مانتے ہیں یار، اللہ نے کہہ دیا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ خرچہ سارا کس کے ذمے ہے، مرد کے ذمے ہے. قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. مرد گھر کا سربراہ ہے کیونکہ خرچ کرنا کس کے ذمے ہے، مرد. جب اللہ نے ڈال دیا آدمی کے ذمے ہے تو پھر اس سے جاب کیوں کرا رہے ہو تم. ہاں کچھ فیلڈ ایسی ہیں جس میں خواتین کی ضرورت ہے، جیسے میڈیکل سائنس کی فیلڈ میں کسی کی بیوی ڈاکٹر ہو، اس کو تو میں مشورہ دیتا ہوں بھائی سے کلینک، انسانیتی خدمت کی نیت سے ہی کروا لو، کلینک کھولے یہ، تاکہ اس کی جو قابلیت ہے وہ فائدہ تو ہو نا امت کو. خواتین کا ہی علاج کر لے، پھر فیس بھی لے لے، اس پہ کیا جا رہا ہے. لیکن ہر فیلڈ میں گھسیڑ رہے ہیں. کال سینٹر میں لڑکیاں، اب تو دکانوں میں بھی ریسیپشن پہ لا کے کس کو بٹھا دیا ہے، جم خانوں میں لڑکیوں کو ریسیپشن پہ، وہاں لڑکے ڈولے دکھاتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں، دیکھو جا رہا ہوں واپسی پہ بھی ڈولے دکھاتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں. اس نے اتنے ڈولے دیکھ لیے، اب اس کے شوہر کے اگر ڈولوں کا سائز وہ نہ ہوا، اس کو میاں پسند آئے گا؟ کیا خیال ہے؟ وہ کہے گی یار ادھر تو ایسے میں نے بندے دیکھے ہیں، یہ کیا ہے. ابھی میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا. ہر جگہ موبائل بیچنے کے لیے کون بیٹھی ہوئی ہے، لڑکی. موبائل کا لڑکی سے کیا تھا، بائک پہ جو ہے نا ایڈ آ رہا ہے تو لڑکی بٹھائی ہوئی ہے. کیا جمشید کو بٹھا کے بائک پہ نہیں لے جا سکتا؟ عورت ہے، یہ کیا ہے بنا دیا یار. تم جو مجبوری میں کر رہی ہیں بھائی. میں کسی کو، میں نے بتایا کسی شخص کو، میں شخص واحد کو، کسی عورت کو برا نہیں کہتا کہ وہ مجبوری وہ جانے، لیکن میرے بھائی یہ یورپ سے آیا ہوا کلچر ہے. یہ گوروں پہ جچتا ہے، کافروں پہ جچتا ہے، مسلمانوں پہ نہیں جچتا. مجھے ایک جملہ یاد آتا ہے، ہمیں یاد ہے ہم بچپن میں بڑا سنا کرتے تھے کہ بہنوں کا کام ہے بھائیوں سے کھانا. عورتیں خود کہتی تھی، ان کو یہ احساس تھا ہمارے مردوں کا کام ہمیں کھلانا ہے، ہم نے گھر میں شہزادیوں کی طرح رہ کے کھانا ہے. عورتیں کہتی ہیں ہم شہزادیوں کی طرح نہیں کھا رہے. بس کرو، جھوٹ مت بولو. تمہارا میاں خان سامہ ہے، جس دن 6 انڈے نہ لے کر آئے دیکھو اس کا حال کیا ہوتا ہے. مکھن لانا بھول جائے حال کیا ہوتا ہے. تو شہزادیوں کی طرح ہی تو کھا رہی ہو. لڑتی ہیں اپنے میاں سے، لڑیں بھائی، لڑنا بھی چاہیے ان کو. بھائی اب رخصت کر کے لائے ہو تو گیس بجلی کا بل تم دو گے، بچوں کی پڑھائی کے پیسے تم دو گے. لڑتی ہیں اس پہ، تو لڑنا اس کی علامت ہے کہ وہ سمجھتی ہیں کہ ہمارا یہ رائٹ ہے. تو شہزادی نہیں ہوئی تو اور کیا ہوئی. جاب کا سلسلہ اگر شروع ہو گیا میرے بھائی، تو سب سے پہلے آہستہ آہستہ مرد اپنی ذمہ داری سے ہاتھ کھینچے. وہ کہے گا جب آدھا بل تو دے گی آدھا میں دوں گا. اس کے بعد مرد ایسا اپاہج ہوگا نا، وہ کہے گا پورا بل تو، بچوں کی فیسیں بھی، بچہ جنے گی بھی تو، خرچہ بھی تو اٹھائے گی. یہ ملکوں میں ہو چکا ہے، بہت سے ملکوں میں یہ ہو چکا ہے کہ مرد 1 روپے خرچ نہیں کرتے، سارا خرچہ عورت. ابھی تو یہ ہو گیا نا گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ اپنے اپنے خرچے پہ دوستیاں. کچھ وقت کے بعد ایسے ملک بھی ہیں، یہ حقیقت بن چکی ہے کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کو اپنے خرچے پہ پالتی ہے. سمجھتے ہو؟ نہیں آ رہی سمجھ تو جاؤ بھاڑ میں. غیرت پیدا کرو، غیرت کے بعد سب کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے. جب غیرت ہی نہ ہو تو پھر نہیں آتا سمجھ. کبھی کبھار نا میرے پاس آ کے بیٹھا کرو، جو فیملیوں کے کیسز آتے ہیں، لوگوں کے راز فاش نہیں میں کرنا چاہتا کس قدر معاملات خراب. اور یہ دور الگ دور ہے. آپ کی صورت ہے نا، کوئی نہیں دفتر میں چھوڑو، بڑے حرام خور بیٹھے ہوئے. بس صورت ہے تو کوئی لفٹ نہیں کرائے گا، تم خود ہی نہیں کراؤ گے تو باقی کون کرائے گا. آج کل عورت کی قیمت پتہ ہے کیا ہے؟ نہ یہ قیمت ہے کہ وہ ڈاکٹر ہے، نہ یہ قیمت ہے کہ وہ پائلٹ ہے، نہ یہ قیمت ہے کہ وہ انجینئر. کوئی قیمت نہیں. اس کی قیمت ہے ہر مرد لائن مارنے کی کوشش، چاہے وہ میرڈ ہو چاہے وہ ان میرڈ. ہر مرد لائن مارنے کی کوشش کرے گا اس کو. دفتروں میں ہر جگہ راز فاش ہونے کا خوف نہ ہوتا. میں تمہیں حالات بتاتا ہوں جو لڑکیوں نے ہمیں بتائے ہیں.
کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے گھر کے اندر رکھو, عزت کے ساتھ کھلاؤ پلاؤ, اللہ کی بھی مدد ہوگی, اللہ مال میں برکت دے گا. مرد کے مال میں اللہ نے, چونکہ اللہ نے اس کی ذمہ داری ڈالی ہے تو اللہ برکت دیتا ہے. ایک خاتون نے کہا میری ساس کہتی ہے کہ کماؤ کیونکہ اپنا گھر بنانا بہت ضروری ہے, تو میرے بیٹے کی آمدن میں گھر نہیں بنے گا, تم بھی کہو. میں بچے بھی پیدا کر رہی ہوں, پال بھی رہی ہوں, گھر بھی میں, یہ گھر سنبھالوں بھی میں. میں نے کہا بغاوت کرو ایسی ساس سے. میں نے کہا بولو میں نہیں جا رہی, تیرے بیٹے کا کام ہے مجھے کھلانا, ساس سے کون لڑے گا. آپ کہتے ہیں کہ صاحب جب آپ قرآن ہو چکا جلدی سے بھائی میرا بھی کام ہے, 4 بج رہے ہیں, گھڑی میں ملک ترقی کرے گا. مفتی صاحب رفع الدین کے بارے میں حدیث فرماتے ہیں بھائی, پھر وہی بات, اہل حدیث فرماتے ہیں کہ نبی نے رفع الدین ہمیشہ کیا, کسی رکعت میں نہیں چھوڑا. غلط کہتے ہیں, کرنا بھی ثابت ہے, نہ کرنا بھی ثابت. مفتی سے پڑھائی کی غونت سے, سارے اہل حدیث ایسے کہتے بھی نہیں ہیں. اہل حدیثوں میں کسی قسم کے لوگ, کوئی کہتے ہیں ایسا نہیں ہے, ایسا بھی ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, کوئی کہتے ہیں نہیں یہی ٹھیک ہے, کوئی کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے, ٹھیک نہیں. جو رفع الدین چھوڑ دے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. اس طرح کے بھی ہیں, ہر طرح کے اہل حدیث میں آپ کو ملیں گے. مفتی صاحب پڑھائی کی غرض سے پڑھنے آتے ہیں یا مل جل کر رات کنڈی لگانے کو منع کریں تو اولاد کو. میرے بھائی اچھا دوست پڑھنے آتے ہیں تو مل جل کر رات گزاریں تو کنڈی لگے, تو ماں باپ منع کرتے ہیں مت لگاؤ کنڈی. جب ماں باپ منع, دوست ایک کمرے میں بیٹھے تو کنڈی کھول کے بھی بیٹھ سکتے ہیں نا, پڑھنے ہی آ رہے ہو نا. اچھا ماں باپ پڑھتے ہوئے دیکھ لے کیا جا رہے ہیں. گھر میں ابا اماں کی چلے گی بھائی, جن کا گھر ہے, جب آپ کا اپنا گھر ہو جائے گا اپنے. ہمارے جاننے والے کا بیٹا اپنے والدین کو بالکل ٹائم نہیں دیتا, دوست خوش رہتے ہیں, ماں باپ کے ساتھ نہ 2 گھڑی بیٹھ کے بات کرتے ہیں, نہ اپنے معاملات بتاتے ہیں. اگر ماں کو پوچھنا چاہے تو کہہ دیتا ہے آپ مت. ایسے لوگوں کے ساتھ دنیا میں ہی عذاب آتا ہے. کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے نقد سزا رکھی ہے, ادھار پہ رکھا ہی نہیں ہے. تو جو ماں باپ کے ساتھ اس طرح کر رہا ہو نا, ٹائم نہ دے رہا ہو, بات چیت نہ کر رہا ہو, ٹائم ہی نہ ہو, تو دنیا میں ہی ان لوگوں کی زندگی اللہ تعالیٰ برکت چھین. دفتروں میں ایسا ہوتا ہے کہ کم عمر والے بڑے عہدوں پر ہوتے ہیں, جیسا کہ مینیجر وغیرہ, جب ان کے ماتحت جو ہوتے ہیں ان سے عمر میں کافی بڑے ہوتے ہیں. چھوٹے عہدے کی وجہ سے ان کو عزت نہیں دی جاتی, نہیں, اور جتنا احترام ہونا چاہیے بڑے کا وہ نہیں دی. بھائی نبی نے فرمایا من لم یبجل کبیرنا فلیس منا, جو ہمارے بڑوں کو عزت نہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو بعض دفعہ عمر میں ایک بندہ زیادہ ہے تو اس کو عمر کی وجہ سے رسپیکٹ دینی پڑتی ہے. چھوٹے کو یہ نہیں چاہیے اس میں یوں اوئے چاچا یہ لے کر آ, چاچا یہ کر, ایسا نہیں. رسپیکٹ کے ساتھ تھوڑا سا آپ عزت کے بول دیں کہ بھئی آپ یہ کام کر. ہاں وہ کر ہی نہ رہا ہو تو پھر غلط, پھر آپ اپنے باس کو بتائیں یا کمپنی کو بتائیں بھائی یہ تو ان کو رسپیکٹ اتنی دینی پڑ رہی ہے کہ اس چکر میں یہ کام ہی نہیں کر, ورنہ تو نظام خراب ہو جائے گا نا. ہونا تو یہ چاہیے کہ کسی ایسے بڑے کو رکھا ہی نہ جائے. اب ایک مسجد میں جھاڑو پوچھے کے لیے رکھا ایک مولانا صاحب کو, عالم کو. اب میں نے اس پہ اعتراض کیا, میں نے کہا یہ مولانا بھی ہے عالم بھی ہے, رکھا آپ نے اس کو کس کام کے لیے؟ اب نہیں ڈانٹو تو وہ کام نہ کریں, ڈانٹو تو آدمی سوچتا ہے یار علماء کا احترام. تو میں نے کہا یہ کام ہی غلط ہوا ہے. کمیٹی سے میں نے کہا کہ نہیں رکھنا. پھر میں نے مولوی صاحب سے کہا, میں نے کہا یار آپ کو بھی اپنے علم کا احترام کرنا چاہیے, آپ نے کیوں, یہ تو کوئی بھی کر لیتا. کہہ رہے ہیں یار مفتی صاحب میں فارغ ہوں, کچھ مدرسے میں تو کوئی جگہ ہی نہیں مل رہی, اب کھانا تو ہے نا, کمانا تو ہے, کیا کروں میں. تو یہ بعض دفعہ کنفیوژن ہوتی ہے. تو پھر ان کو میں نے مشورہ دیا آپ کہیں بچوں کو پڑھا دیں, کہیں چلے جائیں, یہ کام نہ کریں آپ, کیونکہ پھر وہ جب کوتاہی تو ہوتی ہے, ماتحت جتنے بھی ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو, کبھی جھاڑو نہیں لگائے گا تو آپ کو بولنا بھی مصیبت ہے, نہیں بولنا بھی مصیبت. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو امام حنیفہ نے نصیحت کی تھی کہ کسی بوڑھے کے ساتھ نہیں چلنا. کہا کہ اگر تم پیچھے چلو گے تو ان کی علم کی بے احترامی ہوگی, سمجھ رہے ہیں نا, اور تم آگے چلو گے تو اس کے بڑھاپے کی بے احترامی. تو بڑا بیلنس رکھنا بڑا مشکل ہوگا, تو ایسا کام ہی نہ کرو, سمجھ رہے ہیں. تو اس لیے یہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے بعض دفعہ. فوج میں یہ بہت ہوتا ہے, کہتے ہیں بعض دفعہ ایک سینئر جونیئر ہوتا ہے, اس کو بڑا عہدہ مل جاتا ہے, اور جو پرانا ہوتا ہے جو سینئر ہوتا ہے وہ اس, تو وہاں بڑی سنا کنفیوژن ہوتی. تو یہ بین الاقوامی مسئلہ ہے, یہ سال یہ آپ کی کمپنی کا مسئلہ. بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اللہ ماں کسی نالائق کو استاذ بنانا پڑے, اس لیے استاذ بھی سوچ سمجھ کے بنایا کرو تاکہ اس کو عزت دیتے ہوئے اچھا لگے. اور سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا, بے غیرت کو داماد بنا, بعد میں پتہ چلے کہ یہ کیا ہے, اس سے نہ انتقام لے سکتے ہو, اس لیے داماد بنانے سے پہلے بہت سوچ. جی آخری, جائز کام کے لیے رشوت دینے کے بجائے سوال یوں کریں اپنے جائز حق وصولی کے لیے رشوت, یہ جائز ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے اب ہمارے ایک بڑے بزرگ تھے ہمارے خاندان میں, ان کا انتقال ہو گیا, بہت اللہ والے تھے, بڑے پرہیزگار, اللہ ان کی. وہ ہندوستان سے جب مائیگریٹ کر کے آئے تو ایک موٹر سائیکل ساتھ میں لا رہے. اس زمانے میں موٹر سائیکل بھی بڑی